غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی کا آغاز۔ غزہ کی جنوبی پٹی میں اسرائیلی طیاروں کی پروازیں بند۔ قطر اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ عارضی جنگ بندی کو مانیٹر کرے گا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں غزہ جنگ بندی کی مانیٹرنگ کے لیے آپریشن روم قائم۔ پہلے مرحلے میں بچوں اور خواتین کو رہا کیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت ابتدا میں 13 اسرائیلی یرغمالی رہا کیے جائیں گے۔ 4 دن میں 50 اسرائیلی رہا ہوں گے۔ حماس کے قبضے میں 237 سے زائد اسرائیلی یرغمالی موجود ہیں۔ اسرائیلی حکام اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ غزہ میں کئی خاندان اور بچے شہید ہو گئے۔ اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسرائیل سمجھ رہا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ دب جائے گا، مگر فلسطین کا مسئلہ مرکزی حیثیت اختیار کر گیا۔ فلسطین کی آزاد ریاست ہی مسئلے کا حل ہے۔ حماس کے پاس 250 اسرائیلی قیدی ہیں۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید نے فیصل مسجد میں نماز جمعہ کا خطبہ دیا۔ کہا آپس میں محبت، اخوت اور مساوات کو فروغ دیں۔ آخرت کی بہتری کے لیے خود کو بہتر کریں۔ مسلمانوں کو فلسفہ تقوی پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا۔ مسلمانوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے جو آپس میں متحد رہتے ہیں۔ اسموگ میں کمی نہ سکی، لاہور میں بدترین فضائی آلودگی، دنیا میں پہلا نمبر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 466 تک پہنچ گیا۔ کراچی کی فضا بھی آلودہ، فضا میں سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ شہری اسموگ سے بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ دمے اور کھانسی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ، ہسپتالوں میں بڑی تعداد میں مریضوں کی آمد۔ اسموگ کے باعث سانس کے مریضوں کو احتیاط کی ہدایت، ماسک کے استعمال اور گھروں میں رہنے کا مشورہ۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ۔ لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں اسکولز اور کالجز بند۔ آج اور کل مارکیٹیں 3 بجے کھلیں گی۔ اتوار کو کاروبار بند ہوگا۔ پنجاب حکومت کا 10,000 طلباء کو سبسڈی پر الیکٹرک بائکس دینے کا بھی اعلان۔ لاہور میں مال روڈ پر اتوار کے روز گاڑیوں کا داخلہ بند، صرف سائیکل سواروں کو اجازت ہوگی۔ مصنوعی بارش سے متعلق تیاری شروع کر دی۔ شہری اسموگ سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی۔ ماحولیات کا محکمہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ ماحولیات کے لوگ عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ افسروں کو توہین عدالت کے نوٹس بھیجیں گے۔ ڈی جی صاحب ایسا نہ ہو اگلا نمبر آپ کا ہو۔ عدالت کا ڈی جی محکمہ ماحولیات سے مکالمہ۔ اب تک کیا ایکشن لیا؟ کس افسر کے خلاف کیا کارروائی کی؟ کون سے انڈسٹری یونٹس ہیں جنہیں آپ نے سیل کیا؟ عدالت کا استفسار۔ جوہر ٹاؤن میں کیفے رات 10 بجے بند کرنے کا حکم۔ اگر کوئی کیفے خلاف ورزی کرتا ہے تو سیل کر دیا جائے۔ اسکول اور کالجز میں آلودگی کے حوالے سے آگاہی فراہم کریں تو بچے آپ کی آنکھیں اور کان بن جائیں گے۔ گاڑیوں کا دھواں اسموگ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہم نے شہر کو بہتر کرنا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اسموگ تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران ریمارکس۔ سماعت 4 دسمبر تک ملتوی۔ آئندہ کچھ دنوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری کی خوشخبری ملے گی۔ SIFC کے ذریعے سرمایہ کاری پالیسی میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ اداروں سے ریونیو نہیں کما سکتے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری پر فوکس کر رہے ہیں۔ PIA کی نجکاری پہلی ترجیح ہے۔ ملک کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ حکومتی اقدامات میں کمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ جمہوریت میں مثبت رویے کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان میں میڈیا آزاد اور خود مختار ہے۔ ہماری کوشش ہے نوجوانوں کو ہنر سکھانے کے لیے مختلف ٹریننگ پروگرامز پر کام ہو رہا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ڈی جی ٹی وی سے گفتگو۔ ملکی معیشت میں بہتری کے ثمرات، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے پر تاریخ ساز دن۔ اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس 59,000 کی حد عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران 498 پوائنٹس کا اضافہ۔
پاکستان میں مقیم 37 لاکھ افغان شہریوں میں سے 17 لاکھ غیر قانونی ہیں۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد 7 لاکھ سے زائد افغان شہری فرار ہو کر پاکستان آئے۔ غیر قانونی باشندوں کے باعث پاکستان میں بدامنی، جرائم، دہشت گردی اور سمگلنگ میں اضافہ ہوا۔ ملکی سالمیت کے پیش نظر پاکستان نے غیر قانونی افغان باشندوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ افغان حکومت نے اپنے شہریوں پر سامان ساتھ لانے پر پابندی عائد کر دی۔ افغان شہریوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔ اور غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز 3250 غیر قانونی افغان باشندے اپنا ملک چلے گئے۔ واپس جانے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ اب تک 2,49,083 غیر قانونی طور پر مقیم پاکستان میں افغان باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ پاکستان نے 40 برس تک افغان باشندوں کی مہمان نوازی کی۔